تو آج کا ہمارا 8واں کیریکٹر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس کا نام ہے اینتھوسیزم. اینتھو میں ٹی ایچ ہے. اینتھوسیزم کے معنی ہوتے ہیں جوش اور ولولہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر آپ ایک جملے میں بیان کریں تو پورے دل اور جذبے کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا. ٹھیک ہے, اینتھوسیزم کے معنی جوش اور ولولہ. کہ ہم جب کوئی کام کریں تو آدھے دل کے ساتھ نہ کریں. اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بہت سارے کام جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورے دل سے نہیں کرتے, آدھا دل, ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں. کریں نہیں کریں, چھوڑیں, کیا فائدہ ہوگا, بہت سارے سوال ذہن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ پورے دل سے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جوش ہوتا ہے, ایک ولولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کام کو کر گزرنے کی آپ کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے. اور ہاف ہارٹیڈ, آپ صبح اٹھ کے اسکول آ رہے ہیں, اگر بے دلی سے آ رہے ہیں, آپ اس اینتھوسیزم کو اگر الٹ کریں, الٹ, تو اس کے معنی بے دلی. صحیح ہے, مطلب ہم کہتے ہیں نا, کیا مرونی صورت لے کے بیٹھے ہو. مرونی صورت کب لے کے بیٹھتے ہیں؟ جب آپ کسی کام میں دل اور دماغ کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. صحیح ہے, دل اور دماغ دونوں آپ کا اس میں شامل نہیں ہوتا, تو ہم کہتے ہیں کہ اب آپ اس کام میں ہاف ہارٹیڈ ہو. ٹھیک ہے, اور کسی بھی کام کو بہترین طریقے پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر وہ جوش ہو, وہ ولولہ ہو. جب آپ کھیلتے ہیں, کھیلنے کے دوران دیکھا آپ نے آپ کے اندر کیسے جوش اور ولولہ ہوتا ہے. صحیح ہے, جیتنے کی لگن ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, بھاگنے کی, دوڑنے کی, جیتنے کی. یہی جوش اور ولولہ آپ کا ہر کام میں آ جائے, کہ جس کام کو آپ کرنے کے لیے بیٹھیں اس کا تعلق پڑھنے سے ہو, اس کا تعلق خدمت سے ہو, اس کا تعلق گھر کے کام سے ہو, اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی سماجی خدمت سے ہو, تو اس کے اندر آپ کے اندر فل ہارٹیڈ ہوں آپ کا دل جو ہے نا وہ جوش اور ولولے سے بھرا ہوا ہو, تو ہم کہیں گے کہ آپ کے اندر اینتھوسیزم پایا جاتا ہے. اور اگر آپ کے اندر اینتھوسیزم نہیں پایا جاتا تو پھر آپ آدھے دل کے ساتھ کام کریں گے, اس کام کو کرتے کرتے بھاگنے کی کوشش کریں گے. آپ کو موقع ملے گا تو آپ آدھا کام چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کیونکہ آپ کے اندر آپ پورے دل سے اس میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم کام میں پورے دل کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں اگر مثال دوں کہ آپ کے اسکول کے اندر کوئی پروگرام ہو رہا ہو, مثلاً اب ہوگا آپ کے پاس نعت کا پروگرام, تو کچھ بچے اس میں پورے دل کے ساتھ, پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شامل ہوں گے, اور کچھ بچے, ٹھیک ہے, وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. وہ جب سر کے سامنے ہوں گے تو بالکل کھڑے ہوں گے, جب باہر ہوں گے تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہنا ہے یار خواہ مخواہ پھنسا دیا, نہ ہمارا کام ہے, نہ ہمیں آتی ہے نعت پڑھنی, زاہد صاحب نے زبردستی ہمارا نام لکھ دیا. اچھا, یہ بات وہ کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, دوستوں سے بول رہے ہیں, لیکن جب زاہد صاحب بلا رہے ہیں آ جاؤ نعت پڑھنے کے لیے تو آ بھی رہے ہیں. تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ فل ہارٹیڈ نہیں ہے, یہ ہاف ہارٹیڈ ہے. ان میں اس کام کا جوش اور ولولہ ان کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے دل کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کا پورا دماغ, پورا دل اور ساری صلاحیتیں اس کام میں لگتی ہیں.
آپ آدھے دل کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ فرار کے راستے ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کام سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں، صحیح ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کسی شادی میں آپ جا رہے ہیں، وہاں پر ذمہ داری ڈال دی ہے، اگر آپ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کریں گے تو آپ وہ کام بھی کریں گے جو ذمہ داری میں ڈالا گیا ہے، اور اس کے ساتھ وہ کام بھی کریں گے جو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ انتھوسیزم جب آپ میں ہوتا ہے تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا کام دیا میں تو بس وہی کروں گا، بلکہ آپ جوش اور جذبے میں ہوتے ہیں کہ جہاں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ سے جو ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہو۔ آپ یہ نہیں سوچتے ہو کہ میرے ذمہ تو صرف یہی کام تھا، میں کیوں کروں، ٹھیک ہے، تو یہ انتھوسیزم جو ہے وہ بہت ضروری ہے کسی کام کے لیے۔ اب ہمارا وہی پرانا سلسلہ، میں عہد کرتا ہوں، یہ عہد آپ کس سے کرتے ہیں؟ یہ آپ اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ نمبر 1، بھرپور توانائی کا اظہار کروں گا، بھرپور توانائی کا اظہار کروں گا۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ میں جب کام کروں گا تو تھکن اور ادمرا پن، مسکینی، روتی صورت یہ ظاہر نہیں کروں گا، بلکہ کام جب کروں گا تو پوری توانائی کے ساتھ کروں گا، نظر آئے گا کہ میرے اندر قوت ہے، میرے اندر جان ہے، ٹھیک ہے، میں اس کام کو کرنے کے لیے اپنے اندر ضروری انرجی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کام بہت انرجی کے ساتھ کرتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کام انرجی کے ساتھ نہیں کرتے، ایسے ہی ہے نا، وہ زبردستی کا کام ہوتا ہے۔ گھر میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، امی نے کوئی کام بولا، کچھ کام جو آپ کے پسندیدہ ہیں وہ آپ بڑے انرجی سے کرو گے، ہے نا، بڑا دھمپٹ کرو گے، اس میں بڑا قوت لگاؤ گے، اور جو آپ کے پسندیدہ کام نہیں ہے، زبردستی کا کام ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ بولو گے میرے یہاں درد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، تو یہ بول رہے ہیں آپ نے انرجی کا اظہار نہیں کیا۔ انتھوسیزم یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں تو آپ اپنی پوری توانائی کا اس میں اظہار کریں، خوش و خرم ہو کر، ریلیکس ہو کر، توانائی کے ساتھ اس میں آپ جو ہے وہ کودیں اس کام میں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انتھوسیزم کی جو نیڈ ہے، جو ضرورت ہے انتھوسیزم کی، وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں اس میں پوری توانائی اور پوری انرجی کے ساتھ ہم کھڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے مطلب اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، آپ دل سے کمزور ہو، تو پھر آپ کا باڈی بھی جو ہے وہ اپنی انرجی کو شو نہیں کرے گا، بلکہ وہ بولے گا بس بھاگ جاؤ، سو جاؤ، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو بھرپور توانائی کا اظہار کروں گا، یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو سب کو؟ اور نمبر 2، چہرے پر مسکراہٹ رکھوں گا، چہرے پر مسکراہٹ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ جب میں کام کروں گا تو غصے کا چہرہ نہیں بناؤں گا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اپنی فیس ایکسپریشن نہیں رکھوں گا کہ میں بیزار ہوں اس کام سے، بلکہ کام کے دوران چہرے پر مسکراہٹ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی کام کو خوش و خرم طریقے سے کرتے ہیں، ہنسی خوشی کرتے ہیں، تو آپ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور جب آپ ذہنی طور پر اینٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر لوگ ذہنی طور پر اینٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دماغی بخار لیا ہوا ہے، کام تو کر رہے ہیں لیکن ذہنی بخار لیا ہوا ہے، صحیح ہے۔ ہمارے اسکول میں مثال کے طور پر ٹیچر پڑھا رہے ہیں، اگر وہ انتھوسیزم کا اظہار کریں گے تو کلاس روم کے اندر بڑا ولولہ جوش نظر آئے گا، لیکن اگر وہ بخار لیے ہوئے دماغ میں بخار یہ لیے ہوئے مثال کے طور پر کہ بھائی سیلری تو ہمیں ملتی نہیں ہے اتنی کم، اور کام ہم سے اتنا لیتے ہیں،
اب یہ دماغ میں بخار چڑھ گیا ان کے، مثال ہے، یا ان کو آج جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو آج چھٹی مانگی تھی انہوں نے میڈم سے، میڈم نے منع کر دیا، نہیں میں چھٹی نہیں ملے گی آپ کو۔ اب وہ کلاس میں آ گئے پڑھانے کے لیے، لیکن کیا ہے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بخار چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب دماغ میں بخار ہوگا، خیالات میں بخار ہوگا، تو چہرہ خوش و خرم نہیں ہوگا، اور کام کے اندر پھر انتھوسیزم کے ساتھ آپ شامل نہیں ہو سکتے، جوش اور ولولے کے ساتھ آپ شامل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ٹھیک ہے؟ آپ جب کام کریں تو اس میں خوشی کا اظہار کریں، آپ جس کام کو انجام دے رہے ہیں اس کام سے چڑیں نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو ایک کلاس میں سمجھائی تھی کہ ذہانت کیا ہے۔ ذہانت کیا ہے؟ ذہانت یہ نہیں ہے کہ آپ کو فزکس کے بہت سارے سوال آتے ہیں، میتھ کے بہت سوال آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو فزکس اور میتھ پڑھتے ہیں، پاگل خانے میں جائیے، بے شمار لوگوں کے انٹرویو کیجئے، وہ وہی ہوں گے جو بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن پاگل ہو گئے۔ تو ذہانت یہ نہیں ہے کہ آپ بہت حافظہ آپ کا بہت تیز ہے، کیلکولیشن آپ بہت اچھی کر لیتے ہیں، نہیں، ذہانت یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں خوش و خرم طریقے سے شامل ہوتے ہیں، یہ ذہانت ہے۔ کیونکہ جب تک آپ خوش ہیں، ریلیکس ہیں، جب تک آپ جدوجہد جاری رکھیں گے، جب آپ خوش اور ریلیکس نہیں ہیں آپ جدوجہد چھوڑ دیں گے۔ جب آپ کو مطلب ذہنی بیماری ہو جائے گی، کنفیوژ، آپ کو غصہ آ جائے گا، چڑچڑاہٹ ہو گئی، تو آپ اس کام سے باہر نکلیں گے۔ لیکن اگر آپ خوش ہیں، ریلیکس ہیں، تو آپ پہلی کوشش کریں گے، دوسری کوشش کریں گے، تیسری کریں گے، چوتھی کریں گے، 1000ویں کریں گے، کیونکہ آپ ریلیکس ہیں، آپ چڑچڑاہٹ کا شکار نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اکثر انتھوسیزم جو ختم ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ چڑنے لگتے ہیں اس کام سے، اس چیز سے، اس خیال سے، آپ کو وحشت ہونے لگتی ہے، تو جیسی وحشت ہوتی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ جب آپ کام کے اندر شامل ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو اس کام میں پوری توانائی کے ساتھ شامل ہوں، کام کرنے کے دوران آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اگر آپ تھک گئے ہیں تو آرام کر لیں، 1 گھنٹہ سو لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سونا ایک الگ بات ہے، آرام کرنا ایک الگ بات ہے، اور چڑنا، اس کام سے چڑچڑاہٹ کا شکار ہونا، صحیح ہے؟ سڑک والی لینگویج اگر بولوں تو آپ کی ہٹ رہی ہے، یہ سڑک والی لینگویج بولی ہوئی ہے نا، مطلب آپ کو اندر سے بہت تیش آ رہا ہے اس کام کے خلاف، اس کام کروانے والی اماں ابا، ٹیچر کے خلاف، غصے میں آپ، جب آپ غصے میں ہوں گے تو آپ کے چہرے پر کیا ہوگی؟ مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں گے، یعنی خوش و خرم رہیں گے۔ اور نمبر 3، دوسروں کی ہمت بڑھاؤں گا۔ دوسروں کی ہمت بڑھاؤں گا، جی کیا معنی ہوتے ہیں اس کے دوسروں کی ہمت بڑھانا؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کسی کام کو انجام دینے کی فکر کرتے ہیں اور وہ کام بھی اجتماعی ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو، اور آپ کام کرنے کے دوران اس کام پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اس کام میں کیڑے نکال رہے ہیں، اس کام کے انجام سے آپ بڑے کنفیوزڈ ہیں، تو آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوں گے، کیا وہ بھی اس کام کو کرنے کی ہمت ہوگی؟ ان میں بھی حوصلہ بڑھے گا؟ نہیں، نہ ان کی ہمت بڑھے گی، نہ ان کا حوصلہ بڑھے گا، بلکہ وہ بیچارے اور ڈپریس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں کی ہمت بڑھانا ضروری ہوتا ہے جب آپ کوئی اجتماعی کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی ہمت بھی بعض اوقات جو ہے وہ دوسروں کی ہمت بڑھانے سے بڑھ جاتی ہے، یعنی آپ خود ٹوٹ رہے تھے لیکن آپ نے بولا اگر میں نے اپنے چہرے سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے عمل سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ میری ہمت کم ہو رہی ہے، تو مجھے دیکھ کر جو میرے ساتھی ہیں، میرے کولیگس ہیں، ان کی بھی ہمت کیا ہوگی؟ کم ہونے لگے گی، لہٰذا آپ اپنی آپ کو مینیج کرتے ہیں اور ان کی ہمت بڑھاتے ہیں،
ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کو ڈسکریج نہیں کرتے, ان کو کریج دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یس ہو سکتا ہے, ہوگا انشاءاللہ, ہم کریں گے اور یہ ہم سے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب میری مثال ہے, مجھے کسی ہمارے تایا کی شادی میں, تایا کے لڑکے کی شادی میں مجھے انہوں نے پروگرام دے دیا کہ آپ یہ پورا اس زمانے میں شادیاں جو ہے وہ ہال میں نہیں ہوتی تھیں بلکہ میدان میں ہوتی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ کام دیا کہ پورا میدان آپ کو مینیج کرنا ہے, یعنی فرنیچر لگوانا ہے, ڈیکوریشن کا سامان لگوانا ہے اور ساری چیزیں کرنی ہے. اب وہاں پر جب آپ کام کر رہے ہو اور کام کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ڈسکریج کریں گے یا انکریج کریں گے؟ انکریج کریں. اگر آپ نے ڈسکریج کیا, میں سب کو لے کے بیٹھوں, پہلے بولے یار ہمارا تایا صحیح آدمی نہیں ہے, انہوں نے ہمیں جو ہے نا نوکروں کی طرح لگا دیا یہاں پہ. اب میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ اسٹائل کہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہم غلام ہیں, ہم نوکر ہیں. یعنی میں نے اپنے آپ کو پوٹینشلائز کرنے کے بجائے, لوگوں کو پوٹینشلائز کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بھی لو کر لیا اور ان کو بھی ڈاؤن کر دیا. اچھا اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میری اس تقریر کے بعد کیا ہوگا؟ 2 تو بھاگ جائیں گے. جو زیادہ ہی اپنے آپ کو بیچارے ڈی ویلیو سمجھیں گے, بولے ہم نہیں کر رہے کام بھائی, جا رہے ہیں. اور میں ان کو روکوں گا نہیں, بولا ہاں یار صحیح ہے صحیح بھائی, ہم کو یہاں کوئی نوکر لگے ہوئے, جا رہے تو جاؤ, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ ایک نیگیٹو رول ہو. اچھا پھر تنقید اس میں آتی ہے, دوسروں کی ہمت بڑھاؤں گا. جب آپ تنقید کرتے ہیں تو ہمت نہیں بڑھاتے. ٹھیک ہے, ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے, آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کا. کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے یار بہت اچھا کام کر رہا ہے, ویری گڈ, ویل ڈن, زبردست. نہیں, آپ کیا کہہ رہے ہو, یہ کوئی کام ہے, یہ تو مسئلہ ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے, پہلے کبھی ایسا ہوا ہے. یہ ہم کرتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو جب آپ دوسروں کی ہمت بڑھاتے ہیں تو آپ کے اندر بھی انتھوسیزم پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر بھی جوش اور ولولہ باقی رہتا ہے. جب آپ دوسرے لوگوں کی ہمت کو توڑتے ہیں, کم کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں ان پہ, تو آپ کا حوصلہ بھی کم ہو جاتا ہے اور آپ کے ساتھیوں کا حوصلہ بھی کم ہو جاتا ہے, وہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا. دو بات ذہن میں رکھیے گا, 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کریٹکس, جو تنقید کرتے ہیں صرف, اور ایک کو کہتے ہیں ڈوور, جو کام کرتے ہیں. صحیح ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈوور ہوتے ہیں وہ کریٹکس نہیں ہوتے, یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تنقید نہیں کرتے, اور جو کریٹکس ہوتے ہیں وہ ڈوور نہیں ہوتے. ان کا کام صرف کیا ہوتا ہے؟ تنقید, نکتہ چینی, بس. ان کو بولو نا ذرا یہ خود کر کے دکھائیں, تو وہ بیچارے بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ دوسروں کی ہمت بڑھاتے ہیں تو آپ کریٹکس نہیں ہوتے, آپ ڈوور ہوتے ہیں. کسی سے کام نہیں ہو رہا, آپ اس کو کام کر کے دکھا دیتے ہیں. ہمارے یہاں اسکول میں دیکھیں ہم نے یہی مینیج کیا ہے نا, کوئی بھی ٹیچر ہمارے آتے ہیں تو ہم ان پہ کریٹکس نہیں کرتے, تنقید نہیں کرتے کہ آپ غلط پڑھا رہے ہیں. نہیں, وہ کلاس میں اگر غلط پڑھا رہے ہوں گے تو ظاہر سر خود آ جائیں گے کلاس میں اور اسی کو مینیج کرنا شروع کر دیں گے. تو ڈوور جو ہے وہ بنے, آپ کریٹکس نہیں بنے. یاد رکھنا, کریٹکس ڈوور نہیں ہوتا, اور جو ڈوور ہوتا ہے وہ کریٹکس نہیں ہوتا. میری بیٹی نے مجھے چائے بنا کے دی, اچھی نہیں بنائی, تو اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو میں اس پہ خوب تنقید کروں دبا کے, اگر میں کریٹکس ہوں گا تو یہ کروں گا, اور اگر میں ڈوور ہوں گا تو کہوں گا بیٹے کل چائے تمہیں میں بنا کے دکھاؤں گا کیسے بناتے ہیں, اور دوسرے دن میں چائے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے بناؤں گا, اور جب اچھی بنے گی تو میں بولوں دیکھو بیٹے یہ ایسے اچھی بنتی ہے, ایسے بنایا کرو تم. تو جو کریٹکس ہوتے ہیں وہ تو تباہ کرتے ہیں قوم کو, لوگوں کو. جو ڈوور ہوتے ہیں وہی دراصل پوری قوم کو آگے لے کے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ڈوور بنے, دوسروں کی ہمت بڑھائیں. جو ڈوور ہوتے ہیں وہ ہمت بڑھاتے ہیں, جو کریٹکس ہوتے ہیں وہ ہمت توڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم دوسروں کی ہمت بڑھائیں گے, ان کو کرٹیسائز نہیں کریں گے. اچھا کرٹیسائز ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نکتہ چینی, اور رکھتا ہے کسی کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنا, کسی کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنا, یہ بھی کریٹکس کہلاتا ہے. اور کسی کے کام میں خامخواہ کی نکتہ چینی کرنا, یہ بھی کریٹکس کہلاتا ہے. تو کسی کی غلطی کوئی کر رہا ہے, اس کو غلطی کی طرف توجہ دلائیے, یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہم بولے اب میں کریٹکس ہوں گا ہی نہیں. نہیں, اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بچہ ہے غلطی کر رہا ہے
تو آپ اس کو بڑے پیار سے اس کی غلطی پر توجہ دلائیے. توجہ دلانا الگ ہوتا ہے اور نکتہ چینی کرنا ایک الگ کام ہے. توجہ ضرور دلائیے. میں کوئی کام کر رہا ہوں, میں غلطی کر رہا ہوں, کوئی باہر سے آدمی آ کے بولے ظاہر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ غلطی ہے, میں بڑا اپریشیٹ کروں گا اسے, لیکن میرے سارے اچھے کاموں پر نکتہ چینی کرنے لگ جائے وہ, تو میں اس کو بولوں گا کہ آپ ڈوئر نہیں ہیں, آپ دراصل کیا ہیں, کریٹکس ہیں. اور کریٹکس وہ ہوتا ہے جو تباہ کر دیتا پوری قوم کو. ٹھیک ہے, جو صرف نکتہ چینی کا, اچھا جو کر کے دکھائے. ٹھیک ہے, ڈوئر وہ ہوگا جو نکتہ چینی بھی کرے گا اگر, تو پھر نتیجے میں اس کو کیا کر کے دکھائے گا, تو بولے گا یہ کریٹکس تو ہے لیکن ڈوئر بھی ہے. تو آپ کریٹکس نہ بنے, ڈوئر بنے. اور اگر کریٹکس بنے تو 100% کریٹکس نہ ہو بلکہ کر کے دکھانے والے ہو. نمبر 3. نمبر 4, جو کام ہم کریں گے, جو وعدہ ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں, ہر کام کو پوری اہمیت دوں گا. ہر کام کو پوری اہمیت دوں گا. بالکل پوری اہمیت نہیں دیں گے. ہاف ہارٹیڈ ہو کر کام کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا. جو کام بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسے پوری اہمیت دیں, پورا اٹینشن دیں, پوری توجہ دیں. ٹھیک ہے, کام کو بارے میں یہ نہیں کہیں یہ بیکار کام ہے, یہ میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پسند اور ناپسند ہوتا ہے اور ہونا چاہیے, لیکن جس کام کو آپ طے کر لیں گے مجھے یہ کرنا ہے, پھر آپ اس کام کو اہمیت دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام جنہیں ہم غیر ضروری سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے آپ کو, جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں اہمیت کتنی ہے. اگر بہت ضروری ہے تو اس کو آپ پھر پوری اہمیت دیں, اس کو اہم سمجھیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, مطلب گھر بنا رہے تھے آپ, پوری اہمیت نہ دی, پوری توجہ سے آپ کھڑے نہیں رہے. ٹھیک ہے, مزدوروں پہ چھوڑ دیا, ٹھیکیدار پہ چھوڑ دیا, کیا ہوگا اب؟ پیسہ تو لگ رہا ہے, آپ نے کام کو اہمیت نہیں دی, پوری توجہ نہیں دی. صحیح ہے, پیسے 4 بوری سیمنٹ کے خرچ ہو گئے, لگی 3 بوری. جب آپ گئے رہنے کے لیے تو پتہ چلا چھت جو ہے وہ جھڑ رہی ہے. تو کام کو پوری اہمیت نہیں دیتے ہیں تو کام آپ کو پھر کوئی فائدہ نہیں دیتا. جن لوگوں میں انتھوسیزم ہوتا ہے, جوش اور ولولہ ہوتا ہے, وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ, پوری اہمیت کے ساتھ اس کام کو ٹیکل کرتے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ چلیے جی, آگے ہم پڑھ رہے ہیں عارضی ناکامی سے ہمت نہیں ہاروں گا. 5واں, عارضی ناکامی سے ہمت نہیں ہاروں گا. ٹھیک ہے, عارضی ناکامی سے کیا مراد ہے؟ بعض اوقات کام کے دوران آپ کسی کام کے ایک پورے حصے میں فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا جوش اور ولولہ اور انتھوسیزم ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ہمت ہار جاتے ہیں. عارضی ناکامی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ میٹرک کر رہے ہیں, ابھی میٹرک میں 9ویں کا رزلٹ آیا ہے, 9ویں کے رزلٹ میں ایک پیپر رہ گیا. اب یہ کیا پوری ناکامی ہو گئی؟ آپ مر رہے ہیں, آج انتقال ہو رہا ہے آپ کا, زندگی ختم ہو رہی ہے. اگر آج آپ کا انتقال ہو رہا ہے, زندگی ختم ہو رہی ہے, تو یہ پوری ناکامی ہو گئی. آپ زندہ ہو, ہوش و حواس میں ہو, ابھی 9ویں کا امتحان کا ایک پیپر رہا ہے, یہ کوئی ناکامی ہو گئی پوری؟ نہیں, یہ عارضی ناکامی ہے. یا ایک پارٹ جو تھا اس کے اندر آپ فیل ہوئے, یا ایک کوشش میں آپ ناکام ہوئے, ہزاروں کوششیں بھی باقی ہیں, زندگی بھی باقی ہے. تو عارضی ناکامی سے اگر آپ مایوس ہو جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کوئی کام جوش اور ولولے سے نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اصل میں انسان کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے. صحیح ہے, ٹرائل اینڈ ایرر, ٹرائل اینڈ ایرر. مطلب اگر آپ ایرر نہ کریں
اور بولے کہ ہر کام پہلی دفعہ میں بہترین ہو جائے، تو یہ تو آپ قدرت کے قانون کے خلاف ہے. قدرت، انسان پیدا ہوتا ہے چلنا نہیں آتا، اسے چلنا آتا ہے فوراً نہیں آتا. چلنا سیکھتا ہے تو پہلی دفعہ میں کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے. ٹرائل اینڈ ایرر نا، کبھی گرتا ہے، کبھی پڑتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی چوٹ لگتی ہے، تب جا کے وہ چلنے کا عمل سیکھتا ہے. سائیکل چلانا جن لوگوں نے سیکھی ہے پہلی دفعہ سیکھ لی تھی؟ نہیں. اب پہلی دفعہ آپ سے گر گئی سائیکل، آپ بولتے یہ تو ناکامی ہو گئی، چھوڑو. پہلی دفعہ آٹا گوندا تھا آپ نے، صحیح گوندا تھا؟ نہیں. یا تو پانی زیادہ ہو گیا تھا یا کم ہو گیا تھا. پہلی دفعہ سالن پکایا، صحیح پکایا؟ غلط. ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ اصل میں کرتے کیا ہیں کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اگلی دفعہ اس کو سدھارتے ہیں. کچھ سدھرتی ہیں، کچھ نہیں سدھرتی. پھر تیسری بار کام کرتے ہیں، اس میں غلطیاں جو پہلے والے کام میں غلطی تھی اسے سدھارتے ہیں. یہ ہے قدرت کا قانون. آپ بولو میں پہلی دفعہ میں 100% صحیح کروں گا، نہیں ہوگا. صحیح ہے. اس لیے اس میں آپ عارضی ناکامی سے آپ ہمت نہیں ہاریے، بلکہ دوسری کوشش کیجئے، تیسری کوشش کیجئے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جو لوگ عارضی طور پر کسی کام کے کسی ایک پارٹ سے میں ہار جاتے ہیں، وہ اس ہار کو جیت کی بنیاد بناتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یعنی جو ہار کو جیت کی بنیاد بنا لے، صحیح ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم عہد کرتے ہیں کہ عارضی ناکامی سے ہمت نہیں ہاروں گا. ٹھیک ہے. ایک کتاب ہے، آپ حیران ہوں گے اس کتاب کا نام سن کر. 400-450 صفحوں کی کتاب ہے وہ، اور اس کتاب کا نام ہے ہاؤ ٹو میک اے مسٹیک. کتاب کا نام کیا ہے؟ ہاؤ ٹو میک اے مسٹیک. یعنی وہ آدمی یہ لکھ رہا ہے کہ غلطی کرنا سیکھیں، کیونکہ غلطی کرو گے تو اس کو ٹھیک کرو گے. ہم نے ایک جملہ اکثر بولا ہے نا اسکول میں بھی کہ غلطی کے ڈر سے کام نہ کرنا نفسیاتی مسئلہ ہے، نفسیاتی بیماری ہے. تو یہ جب آپ ناکامی ہوتی ہے عارضی، تو ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کو آئندہ کام کرنے سے روکتا ہے. اس لیے عارضی ناکامی سے ہمت نہیں ہاروں گا، یہ میں عہد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. بے شمار زندگی کے اندر مواقع ایسے آئیں گے کہ جہاں میں نے جو کوشش کی ہوگی وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کا مطلب وہ آخری کوشش نہیں تھی. ہم کہتے ہیں نا میں نے اپنی پوری کوشش کر ڈالی، یہ جملہ غلط ہے. پوری کوشش نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. ہر کوشش ایک کوشش ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں میں نے اپنی آخری کوشش کر ڈالی. اگر آپ مر گئے اس کے بعد تو آخری کوشش ماننے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن اگر آپ مرے نہیں ابھی زندہ ہیں تو اس کا مطلب ابھی آخری کوشش نہیں ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میں اپنی بیسٹ کوشش کروں گا. صحیح نہیں، یہ جملہ ہی غلط ہے. بیسٹ کوشش مت کیجئے، کیونکہ بیسٹ کے بعد پھر کوئی اور چیز، پھر کیا ہوگا؟ ناکامی ہوگی بس. اس لیے آپ ہمیشہ بولے میں اپنی کوشش کروں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گا. اور اگر نہیں ہوا تو سوچوں گا کہ کیوں نہیں ہوا، کیا غلطی رہ گئی تھی، اور جو غلطیاں اس میں رہ گئی ہیں اب اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جتنی سائنسی ایجادات ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں. پہلی بار آدمی کرتا ہے تھوڑی بنتی ہے ایسی بات. پہلی بار جس نے کار بنائی تھی کیسی بنی ہوگی کار؟ ٹھیک ہے. پہلی بار جس نے موٹر سائیکل بنائی تھی کیسی بنی تھی موٹر سائیکل؟ پھر اس میں خامیاں تھیں، اگلے لوگوں نے ان خامیوں کو دور کرا، پھر اگلی خامیاں آئیں ان کو دور کرا، پھر اگلی خامیاں آئیں ان کو دور کرا، اور آج آپ کے پاس اچھی ایک موٹر سائیکل موجود ہے. لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ خامیاں ہوں گی. اگر یہ بولے کہ نہیں ابھی پوری موٹر سائیکل بن گئی تو پھر نیا ورژن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو عارضی ناکامی سے ہمت نہیں ہاروں گا، یہ ہم کو طے کر لینا ہے. تو آٹھواں جو کیریکٹر ہم نے آج آپ کو پڑھایا وہ تھا جوش اور ولولہ.
enthusiasm, किसी भी काम को पूरे दिल और पूरे जज्बे के साथ आप अंजाम दें, हाफ हार्टेड होकर, नीम रजामंदी से। नीम रजामंदी समझते ना, आधे राजी नहीं है, दिल आधा तैयार है आधा तैयार नहीं है, ऐसे कोई काम अंजाम ना दें। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप टाइम ले लें, बोले मेरे पास मसला है, मैं ये काम में मसरूफ हूँ, ये काम करूंगा फिर ये वाला काम शुरू करूंगा, तो हम कहेंगे कि जी आपने पूरे दिल के साथ उस काम को अंजाम दिया। पढ़ाई करें पूरे दिल के साथ, लोगों की खिदमत करें पूरे दिल के साथ, ये नहीं अब्बा की टांग दबा रहे और दिल ये है कि यार ये कब बोले बस, ठीक है, ऐसा होता है ना, टांग दबा रहे होते हैं और दिल क्या होता है कि ये कब बोले बस, और या आपकी तवज्जो टीवी की तरफ है, तो टीवी भी देखें लेकिन पूरे दिल के साथ अब्बा की टांग भी दबाएं। समाजी खिदमत का काम पूरे दिल के साथ करें, अपनी तालीम अपनी सेहत का ख्याल पूरे दिल के साथ रखें, हाफ हार्टेड नहीं। मैंने देखा बच्चे सिगरेट पीते हैं, नौजवान मैंने देखा है सिगरेट पी रहे हैं, छालियाँ खा रहे हैं, तो अपनी सेहत के लिए पूरे दिल के साथ सेहत को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है, हाफ हार्टेड है। अरे क्या है, सभी खाते हैं हम भी खा रहे हैं तो क्या है, अरे तो बोलने वाली बातें हैं, ठीक है। ये जो मायूसी वाली बात होती है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, सही रोनी सूरत बनाई हुई हो, अपने आप को दुनिया का सबसे मजलूम इंसान बना के आप पेश कर रहे हो, ये बिल्कुल उलट बात है इस जोश और वलवले से। दुनिया का सबसे मजलूम इंसान नहीं पेश करें अपने आप को, ये नहीं कहें कि हम मजलूम है, सारी दुनिया हम पे जुल्म कर रही है, नहीं, ठीक है। काम को अंजाम देने के लिए बहुत पॉजिटिव होकर खड़े रहें, बहुत पोटेंशियल का इजहार कीजिए, दूसरों की हिम्मत बढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी भी हिम्मत बढ़ेगी। हर काम को इम्पोर्टेंसी दीजिए, गैर अहम मत समझें किसी काम को, और अगर आप उस काम को करने के दौरान उसके किसी पार्ट के अंदर कामयाब नहीं हो पाए, तब आपको चाहिए कि आप दोबारा कोशिश करें, ना कि आप आर्जी तौर पर